بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلامک ورلڈ کے معزز ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبر اور رحم دلی کے چند واقعات۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کی تنصیب سے فراغت کے بعد سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جس کا احسان در حقیقت عرب کے بچے بچے کے سر پر تھا۔ وہ یہ تھا کہ حویرث نامی ایک عرب شخص کا بیٹا جس کا نام عثمان تھا، وہ قسطنطنیہ گیا اور وہاں جا کر اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ مذہب تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا ضمیر بھی بدل لیا اور اس کوشش میں لگ گیا کہ عربوں کے راز رومیوں تک پہنچا کر مکہ کی حکومت کو رومی نصرانیوں کے ہاتھوں میں دے دے۔ اہل مکہ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ عین موقع پر سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم و فراست سے اس کی تمام چالوں کو ناکام بنا کر اہل مکہ کو اس سے آگاہ فرما دیا۔ اس طرح سے اہل مکہ کے جان و مال اور اقتدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت محفوظ رہے۔ سامعین کرام، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی اگر بات کی جائے تو حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور رحم دلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حارث کے بیٹے زید کو کچھ دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور پھر غلام بنا کر آگے فروخت کر دیا۔ حضرت زید اس طرح سے بکتے بکتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت خدیجہ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو قبول فرمایا اور قبول کرنے کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد فرما دیا۔ حضرت زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر آپ کے پاس رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد حضرت زید کے والد آپ کی تلاش میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا نور نظر ہے، آپ اس طرح کیجئے کہ آپ فدیہ لے کر اس کو آزاد کر دیجئے، میں عمر پر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ زید، تمہارے پاس مکمل اختیار ہے کہ چاہو تو بغیر فدیہ دیے اپنے والد کے ساتھ جا سکتے ہو اور اگر چاہو تو میرے پاس رک جاؤ۔ حضرت زید نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی خدمت میں ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد حضرت زید کے والد حارث اطمینان سے واپس چلے گئے اور سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو فرمایا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ آپ کو زید ابن حارث کی بجائے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے لگے۔ محترم ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دن تک وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا جب 40واں سال شروع ہوا تو آپ کو سچے خواب اور نورانی فرشتے نظر آنے لگے۔ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے تو آپ کو آواز سنائی دیتی کہ آپ بشر ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے مقبول پیغمبر ہو۔ کئی مرتبہ آپ کو ایسا اتفاق ہوا کہ آپ درختوں اور پتھروں کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں سے آواز آئی کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آس پاس دیکھتے تو درختوں اور پتھروں کے سوا کسی کو وہاں موجود نہ پاتے۔ الغرض ان تمام عجائبات کے ظہور کا مقصد سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار رسالت کے لیے تیار کرنا تھا۔ محترم ناظرین کرام، ابن الحیبان ملک شام کے ایک یہودی تھے جو صاحب کرامت، درویش اور مستجاب الدعا تھے۔ تورات میں جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں دیکھیں تو وہ ملک شام سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔
عرب کے لوگوں کو جب ان کے متعلق پتہ چلا تو وہ لوگ ان کے پاس آتے اور اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے دعائیں کرواتے۔ کافی عرصہ مدینہ میں گزارنے کے بعد جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میری زندگی کا سورج اب غروب ہونے والا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے شام کا سرسبز ملک چھوڑ کر یثرب میں قیام کیوں کیا؟ سن لو کہ عیش و آرام پر بھوک و پیاس اور حب الوطنی پر جلا وطنی کی صعوبت کو ترجیح دینا محض نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور خدمت کی تڑپ کے لیے تھا۔ یاد رکھو ان کا مقدس زمانہ بہت قریب آ چکا ہے اور یثرب کی یہ مقدس سرزمین ان کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، لیکن افسوس کہ میں اس دولت لازوال سے محروم ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہوں، مگر تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس پاک پیغمبر کے قدموں میں آ جانا اور اس نعمت کو پا لینا۔ یہ کہہ کر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدینہ منورہ میں وہ مدفون ہوئے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور نوٹیفیکیشن آل پر کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بآسانی اور بروقت پہنچ سکے۔ بہت جلد تاریخ اسلام کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔